ہیلو گائز، اٹس می کیلسی۔ بھول تو نہیں گئے میرے بارے میں؟ چلے میرے بارے میں بعد میں سوچیں گے، اور اب ہم شروع کرتے ہیں اسٹوری کو آگے بڑھانے سے پہلے ہم جانیں گے کہ 1 سال پہلے ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا۔ ہماری لیڈ ایکٹر ہیکسی، جو کہ SC میڈیا گروپ کی سب سے زیادہ انتظار کی جانے والی نئی ٹی وی ہوسٹس ہے، حسن، کانفیڈنس اور چارم کی پرفیکٹ بلینڈ ہے اور نیو کمرز میں سب سے زیادہ شائن کرتی ہوئی ہے۔ لیکن اب ہیکسی لائیو ٹی وی پہ نہیں آ سکتی۔ ایک چھوٹا سا نشان اس کی گردن پہ، جو سب کو تو نہیں دکھتا لیکن جسے وہ چھپا بھی نہیں سکتی۔ تم سوچ رہے ہوگے صرف ایک نشان، کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن نہیں، جب تمہارا چہرہ تمہاری پہچان ہو تو ایک نشان بھی تم سے تمہاری دنیا چھین سکتا ہے۔ ہیکسی اپنے ساتھ سوچتی ہے کہ جتنے بھی دوسرے امپلائیز تھے جو اس کے ساتھ اسی سیزن میں ہائر ہوئے تھے، وہ سب اپر رینک تک پہنچ چکے ہیں، لیکن وہ اپنی پوزیشن سے فائر ہونے کے ایج پر ہے۔ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ہیکسی کے ساتھ اتنا سب کچھ کس کی وجہ سے؟ یہ سب اس کی دشمن کی وجہ سے ہو رہا ہے، اس کے رائیول کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس کا نام یانگ شی ہے۔ رائیول اس لیے کیونکہ ہیکسی بھول نہیں سکتی اس منظر کو جب یانگ شی نے غلطی سے اس کی گردن پر گرم گرم پانی ڈال دیا۔ نئے امپلائیز کے لیے ویلکم پارٹی رکھی گئی تھی اور ہیکسی اس کو بالکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرتی۔ ہیکسی بیٹھی ہوئی ہے اور فون میں اسکرولنگ کر رہی ہے۔ اسکرولنگ کرتے کرتے اسے چاچا کی ایک پوسٹ نظر آتی ہے، جس پوسٹ میں کہتے ہیں OMG، میں آلموسٹ ایک حادثے کا شکار ہو گئی تھی، خوش قسمتی سے میں زخمی نہیں ہوں، اب مجھے اس شوق سے چھٹکارا پانے کے لیے بعد میں کھانا کھانا پڑے گا۔ پوسٹ کو پڑھتے پڑھتے ہیکسی کو ایک نیو فنکشن نظر آتا ہے، ریورس۔ ہیکسی سوچتی ہے انہوں نے کب یہ نیو فیچر اپڈیٹ کیا؟ کیوریوسٹی کے چکر میں ہیکسی ریورس بٹن کو پریس کر دیتی ہے، تبھی ہمارے پاس ایک نوٹیفیکیشن پاپ اپ ہوتی ہے، جسے جب ہیکسی پڑھتی ہے تو اس میں لکھا ہے، کیا تمہیں یقین ہے کہ تم یہ لمحہ الٹا کرنا چاہتے ہو؟ تمہارا پرنٹر زیو کے ساتھ قریبی دوستی مٹا دی جائے گی۔ ہیکسی کے لیے ایک فلی کنفیوز سچویشن سامنے آ جاتا ہے تو وہ کینسل دبا دیتی ہے۔ کے بعد اسے ایک میسج آتا ہے، ریورس فیلڈ۔ ہیکسی سوچتی ہے کہ یہ نیا فنکشن جو اپڈیٹ میں آیا ہے یہ کرتا بھی کیا ہے؟ جیسے آپ کیوریوسٹی کا شکار ہے، اسی طرح ہیکسی بھی کیوریوسٹی کا شکار تھی، تو اس نے وہی کیا جو آپ یا میں بھی کرتے۔ انہوں نے دوبارہ ریورس بٹن دبایا اور وہی نوٹیفیکیشن پاپ اپ ہوئی، لیکن اس ٹائم جو چینجز اس نے کی اس نے کنفرم کا بٹن دبایا۔ ہیکسی نوٹیفائی ہوتی ہے ود کیپشن ریورس سکسیسفل۔ سی کنفیوز ہو جاتی کیونکہ وہ اسکرول کرتی رہتی ہے لیکن اسے کوئی چینج نظر نہیں آتا۔ دا اونلی چینج جو اس کے پاس آتا ہے دیٹ از اے کلر چینج۔ جو پوسٹ ہوتی ہے اس میں اس کو صرف کلر چینجز نظر آتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ کیلسی اس سب سچویشن کو عجیب کا نام دے کے خاموش ہو جاتی ہے۔ تب ہی ہمارے پاس ایک امپلائی بھاگ کے آتا ہے اور سب کو الرٹ کرتا ہے کہ ہمارے پاس ایک ایمرجنسی آئی ہے۔ ان کا نام جن کون ہے، جو کہ ہیڈ آف دا براڈ کاسٹنگ سیکشن ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ٹیلی ویژن ہوسٹس چاچا ایک کار ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گئی ہے اور اس وقت انتہائی نازک حالت میں ہے، ہمیں کسی کی ضرورت ہے جو اس کے شاپنگ گائیڈ پروگرام میں اس کی جگہ لے سکے۔ ہیکسی کو حیرت انگیز جھٹکا لگ جاتا ہے۔ اس کے بعد جن کوین بتاتے ہیں کہ اگلے ہفتے تم میں سے کچھ لوگ اس پوزیشن کے لیے کمپیٹ کرو گے۔ تو یہاں ہمیں 2 کو ورکرز دکھائی جاتی ہے، جس میں سے ایک بولتی ہے کہ چاچا کی حالت انتہائی نازک ہے، تو دوسری بولتی ہے کہ یہ تو بہت ہی اچانک ہوا۔ ہیکسی اپنے ساتھ کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ مڑ کر اپنے کو ورکر سے کہتی ہے، کیا چاچا نے ابھی کچھ دن پہلے یہ پوسٹ نہیں کیا تھا کہ وہ ایک حادثے میں پھنسنے والی تھی لیکن بنا کسی نقصان کے بچ گئی؟ کو ورکر کہتا ہے کہ نہیں، تو وہ اپنا فون چیک کرتا ہے اور وہ ہیکسی کو دکھاتا ہے کہ آج تو چاچا نے کچھ پوسٹ ہی نہیں کیا۔ ہیکسی دل ہی دل میں سوچتی ہے کہ یہاں تو سچ میں کوئی پوسٹ نہیں ہے، لیکن پرابلم تب بڑی ہیکسی کے لیے جب اس نے فون میں دیکھا، اس کے کو ورکر کے فون میں، کہ یہاں تو کوئی ریورس کا آپشن ہے ہی نہیں۔ اسے یہ منظر بہت ہی زیادہ عجیب لگا۔ وہی جن کوان آتے ہیں اور وہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کی موت کی تصدیق ہو چکی ہے، مطلب کہ چاچا اب
مر چکی ہے۔ شاید اب ہیکسی خود کو دوش دینے لگ گئی تھی، اس پر یہ سب کچھ بوجھ بننے لگ گیا تھا۔ پھر اس نے اپنا فون بھی چیک کیا جس میں چاچا کی پوسٹ بالکل ہی ڈس اپیئر ہو گئی تھی۔ یہاں پہ ہمیں دکھایا جا رہا ہے کہ ہیکسی بس میں بیٹھی ہوئی ہے اور وہ یہی سوچ رہی ہے کہ اس کے فون میں ایسا فیچر کیوں ہے، یہ ریورس بٹن اسی کے فون میں کیوں ہے۔ وہ یہی سوچ ہی رہی ہوتی ہے کہ اس کے فون پہ ایک اور نوٹیفیکیشن پاپ اپ ہو جاتی ہے، اور آپ لوگ بالکل صحیح سوچ رہے تھے، وہ نوٹیفیکیشن یانگ چیچی کی طرف سے ہوتی ہے، جس نے پوسٹ کیا ہوا ہوتا ہے کہ ایک ٹیلی ویژن ہوسٹس ہونے کے ناطے اچھی آواز کا ہونا بہت ضروری ہے، اگلے مقابلے کے لیے بیسٹ آف لک۔ یہ پوسٹ دیکھ کے ہیکسی تو خوش نہیں ہوئی ہوگی، اسی لیے وہ اس پوسٹ کو گھور رہی ہوتی ہے۔ گھورتے گھورتے ہیکسی اپنے ساتھ سوچتی ہے کہ اگر سچ میں اسے دوسروں کے لکھے ہوئے پوسٹ کو بدلنے کی صلاحیت، پاور ہے اس کے ساتھ، تو اس کا مطلب ہے، اور اسی کے ساتھ وہ ایک شیطانی مسکراہٹ دیتی ہے۔ تو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے، کیا وہ یانگ چیچی کا پوسٹ بھی ریورس کرنے والی ہے؟ ہیکسی نے اپنے فون پہ یانگ شیشی کا پوسٹ کھولا ہے اور وہ سوچ رہی ہے کہ اگر میں اس پہ ریورس کا بٹن پریس کر دوں تو اس کے سارے کنٹینٹ چینج ہو جائے گا، جو یہ کیپشن کہہ رہا ہے وہ سب کچھ چینج ہو جائے گا۔ ریورس آپشن دبانے ہی والی ہوتی ہے کہ وہ رک جاتی ہے، اور وہ سوچتی ہے کہ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس نے پہلے ہی چاچا کو نقصان پہنچا چکی ہے، اور اس وقت یانگ شیشی کسی جان لیوا حالت میں چلی گئی تو جیسے ہمارے پاس چاچا اب اس دنیا میں نہیں رہی، اور اس وقت اگر دوبارہ اس نے ریورس کا آپشن دبایا اور ہمارے پاس یانگ شیشی بھی مر گئی، تو وہ یہ بھی سوچتی ہے کہ اوپر سے سسٹم نے عجیب طریقے سے کہا کہ میری دوستی زے یوں کے ساتھ مٹا دی جائے گی، کون جانے اور کیا کیا عجیب چیزیں ہونے والی ہے۔ تو اس کا مطلب کہ ہیکسی بہت ہی زیادہ ڈر چکی ہے۔ پھر وہ سوچتی ہے کہ صرف اسی کے فون میں یہ آپشن کیوں ہے۔ اس سوچ نے اس کو بہت ہی ڈپریس کر دیا ہے۔ اس سوچ کو اپنے ذہن سے ہٹانے کے لیے وہ فون میں اسکرول کرنے لگتی ہے، تبھی اسے اپنے ایک کولیگ کی ایک پوسٹ نظر آتی ہے۔ اس میں یہی پوسٹ کیا گیا ہوتا ہے کہ میرا دل ٹوٹ چکا ہے، سسٹر یاچا مر چکی ہے۔ ہیکسی کے ذہن میں خاموشی چھا گئی ہے، تبھی وہ اپنے ساتھ بولتی ہے کہ چاچا مجھے معاف کر دے، اگر مجھے پتا ہوتا کہ یہ سب ہوگا تو میں کبھی بھی وہ ریورس بٹن نہیں دباتی۔ اب وہ سوچتی ہے کہ کیا واقعی کوئی طریقہ نہیں ہے اسے ٹھیک کرنے کا؟ تب ہی ہیکسی کو کچھ سوچتا ہے اور وہ کہتی ہے یہ سب جو کچھ ہوا ہے واقعی سچ ہے، تو شاید میں دوبارہ یہ فنکشن یوز کر کے دیکھ سکتی ہوں کہ میں چاچا کو دوبارہ زندہ کر سکتی ہوں۔ وہ اپنے کلیگ کے پوسٹ پر ریورس کا آپشن یا پھر بٹن دبا دیتی ہے۔ اس کے پاس ایک نوٹیفیکیشن پاپ اپ ہوتی ہے جو کہتی ہے کہ ریورس انسکسیسفل، جو حقیقت پہلے ہی ریورس ہو چکی ہے اسے دوبارہ ریورس نہیں کیا جا سکتا، سیڈلی۔ بھی بیچاری ہیکسی خود سے کہتی ہے کیا یہ ہو سکتا ہے کہ چاچا میری وجہ سے اس پوسٹ کو ریورس کرنے کے بعد مر گئی تھی، اس لیے میں کسی اور پوسٹ کو ریورس کر کے اسے واپس زندہ نہیں کر سکتی، تو وہ میں تھی۔ اور ہیکسی خود سے کہتی ہے کہ وہ میں ہی ہوں جس نے چاچا کو مار ڈالا۔ ریورس کرنے والی ایبیلٹی واقعی ڈراونی ہے۔ اس ریورس بٹن کو مجھے فیوچر میں کبھی بھی اسے بنا سوچے سمجھے یوز نہیں کرنا چاہیے، ورنہ جس طرح چاچا کے ساتھ جو کچھ بھی میری وجہ سے ہوا اسی طرح میرے قریب لوگوں کے ساتھ ہو جائے گا۔ یہ سوچتے سوچتے اس کے فون پہ دوبارہ ایک میسج آتا ہے۔ میسج جن کوان کی طرف سے ہوتا ہے، جس میں اس نے لکھا ہوا ہوتا ہے کہ ہم انتہائی غمگین حالت میں ہیں، اس لیے منڈے کے مقابلے کے لیے کوئی ڈریس کوڈ نہیں ہوگا، تمام ہوسٹ اور ہوسٹس حصہ لے سکتے ہیں۔ بھی ہیکسی کہتی ہے کہ ریکوائرمنٹس چینج ہو گئی ہے۔ وہ اپنا اسکار جو اس کے گردن پہ نشان ہوتا ہے اس کو ٹچ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بھی مقابلے میں حصہ لے سکتی ہوں۔
انتظار ختم اور منڈے کا دن آ جاتا ہے، دا ڈے آف دا کمپٹیشن۔ سب لوگ ٹریننگ ہال میں جاتے ہیں اور سب سے پہلے ہیکسی سٹیج پر آتی ہے۔ وہاں ہیکسی کہتی ہے، میری گردن پر نشان کی وجہ سے مجھے کچھ ہی دفعہ ایسا موقع ملا ہے کہ میں سٹیج پر فارمل ڈریس پہنے بنا جا سکوں، لیے میں کچھ آخری راتوں سے بہت زیادہ محنت سے پریکٹس کر رہی ہوں اور پرفارمنس کو آسانی سے مکمل کیا ہے۔ یہ ساری باتیں ہیکسی فل آف کانفیڈنس کے ساتھ بولتی ہے، بالکل کسی ڈر کے بغیر۔ جیسے ہی اس کا پرفارمنس ختم ہوتا ہے، سارے جتنے بھی امپلائیز، اس کے کو ورکرز، ڈائریکٹر، وہ سب اس کے پرفارمنس سے بہت ہی زیادہ خوش ہوتے ہیں اور تب اس کی تعریف بھی کرتے ہیں اور ہیکسی سب کو شکریہ کہتی ہے۔ نیکسٹ کنٹیسٹنٹ جو ابھی سٹیج پہ آئے گی، ون اینڈ اونلی جینگ شیشی۔ ینگ ہیکسی کے سامنے گزرتے ہوئے کہتی ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو چاہے جتنی بھی کوشش کر لے کبھی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ یہ سن کے ہیکسی مڑ کے ینگ کی طرف دیکھتی ہے غصے میں۔ تب ہی ینگ شیشی اپنا پرفارمنس دیتی ہے، اپنا نام بولتی ہے کہ میرا نام ینگ شیشی ہے اور آج ہم سب کے لیے ایک نیا پروڈکٹ لائے ہیں۔ ہی دروازے سے کوئی اندر آتا ہے اور کہتا ہے، آخر کار میں نے کر دکھایا۔ اس کی سانس پھول رہی ہوتی ہے، تب ہی ہیکسی اس کو کہتی ہے، زیو تم اتنے لیٹ کیوں ہوئے؟ زیو اس کی طرف دیکھتا ہے اور ایسے ریئیکٹ کرتا ہے جیسے وہ ہیکسی کو جانتا ہی نہیں ہو۔ تب ہی وہ بولتا ہے کہ تم کون؟ ہیکسی بالکل ڈر جاتی ہے۔ یہ ہیکسی کہتی ہے کہ میں ایک نیو ٹیلی ویژن ہوسٹنگ ٹریننگ ہیکسی ہوں اور چھوڑو بس اس باتوں کو، چلو ہم کمپٹیشن دیکھتے ہیں۔ ہی بیچاری ہیکسی خود سے کہتی ہے کہ زیو نے تو مجھے بالکل ہی بلا چکا ہے۔ کہتی ہے، تو یہ تھا جو سسٹم نے ریلیشن شپ مٹا دینا کہا تھا، اصل میں وہ انسان سے اجنبی بن جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زایو بالکل ہی ہیکسی کو نہیں پہچان پا رہا۔ اب ہی ہمارے ساتھ ایک نئی کنٹیسٹنٹ سٹیج پر آتی ہے، وہ پرفارم ہی کرنے والی ہوتی ہے کہ جج کہتے ہیں کہ اس کنٹیسٹنٹ کو سٹیج پر کیا ہو گیا ہے، تمہارے ہاتھ پر یہ نشان کہاں سے آیا، تم ایسے سٹیج پر کیسے پرفارم کر سکتے ہو؟ تبھی دوسرے جج کہتے ہیں کہ بالکل، ہمارا اسٹیشن پورے ملک کے دیکھنے والوں کا براڈ کاسٹ کرتا ہے تو ہم تمہیں پرفارم کرنے نہیں دے سکتے۔ یہ کنٹیسٹنٹ کہتی ہے، براہ کرم ایک لمحہ انتظار کریں، یہ نشان اتنا سیریس نہیں ہے، اسے کور کیا جا سکتا ہے۔ ابھی جج کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم نے تمہارا پرفارمنس کافی دیکھ لیا ہے، اب تم سٹیج چھوڑ کے جا سکتی ہو، شکریہ۔ ہی ہیکسی اپنے دل میں کہتی ہے، خوش قسمتی سے اس دفعہ کوئی فارمل ڈریس کوڈ نہیں ہے، ورنہ میرا نشان تو ان کو نظر آ جاتا۔ تب ہی جن کوئن سٹیج پر آتے ہیں اور وہ سب کنٹیسٹنٹ سے کہتے ہیں کہ پلیز ہر ایک کنٹیسٹنٹ سٹیج پہ آ جائیں جنہوں نے پرفارم کیا اور ہم ریزلٹ اناؤنس کریں گے۔ اب ایک ایک کنٹیسٹنٹ جیسے ہیکسی، ینگ شی، وہ سب ایک ایک کر کے سٹیج پر آتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ جس نے فرسٹ پوزیشن جس کی آئی ہے وہ ہمارے پاس ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کون ہوگا؟ obviously ینگ شیشی۔ اور ہماری ہیکسی بالکل ہکا بکا رہ جاتی ہے۔ کیونکہ اس نے اپنا بیسٹ پرفارمنس دیا تھا، اس نے راتوں جاگ کے اپنی پریکٹس کی تھی، لیکن پھر بھی ینگ شیشی کو ملا۔ ینگ شیشی اپنی خوشی کا اظہار کرتی ہے کہ میں تو بہت ہی زیادہ خوش ہوں، اور کہتی ہے کہ میری محنت کو پہچانا گیا ہے، میں نے جتنی محنت کی تھی تو آج اس کا پھل مجھے مل گیا ہے۔ ہی ہمارے پاس جو آڈینس ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ اچھی پرفارمنس تو ہیکسی کی تھی اور ہم نے ووٹ بھی اسی کے لیے کیا تھا، تو پتہ نہیں ینگ شیشی کو کیسے فرسٹ پلیس ملا۔ ینگ ہمارے پاس جن کوئن کے پاس جاتی ہے اور ان سے شکریہ کہتی ہے اور اپنا ایوارڈ لے کے چلی جاتی ہے۔ جاری ہیکسی ہمارے پاس بالکل خاموش ہو کے باہر اسٹوڈیو سے چلی جاتی ہے۔ راستے پر ہمارے پاس کوئی آدمی نظر آ رہا ہے جو کہہ رہا ہے، ڈائریکٹر وینگ، میں نے وہ فرائنگ پین تیار کر لیا
ہے جو آپ نے اگلے ہفتے کو پروگرام کے لیے چاہا تھا۔ وہی پیچھے سے یانگ شیشی آ جاتی ہے اور ہیکسی کو آواز دیتی ہے کہ ہیکسی میرے لیے انتظار کرو۔ ہیکسی پیچھے مڑ کے دیکھتی ہے کہ اوہ یہ تو یانگ شیشی ہے۔ یانگ ہیکسی سے کہتی ہے کہ ہیکسی ابھی تمہارے ساتھ مقابلہ کرنا بہت زیادہ سٹریسفل تھا، تمہارا پرفارمنس لاجواب تھا، اور جیسے میں یہ بات تمہیں کہہ رہی ہوں تو کیا ڈاکٹر نے کیا کہا تمہاری اس گردن پہ جو یہ نشان ہے کیا اس کا علاج نہیں ہو سکتا؟ اوہو کیا فائدہ۔ ہیکسی کہتی ہے کہ آپ کی فکر کا شکریہ، مجھے ابھی بھی کام کرنا ہے، اگر کچھ اور نہیں تو میں پہلے چلی جاؤں گی۔ یانگ شیشی پھر اس کو آواز لگاتی ہے کہ ہیکسی ہی ہیکسی خود سے کہتی ہے کہ وہ مجھ پہ اور کتنا ٹونٹنگ کرنا چاہتی ہے، اور ہیکسی پیچھے مڑ کے اس سے کہتی ہے کہ کیا تمہیں کچھ اور کہنا ہے مجھ سے؟ ہی یانگ کہتی ہے کیا تمہیں پتا ہے کہ تمہیں فرسٹ پلیس ملا تھا پرفارمنس میں؟ یہ مجھے لگا کہ میری امیج تمہاری امیج سے زیادہ مناسب تھی کہ تمہارا فرسٹ پلیس تھا، تو میں نے جن کون سے بات کی کہ مجھے فرسٹ پلیس پہ لائے اور وہ مان گئے، اور جیسے میں نے جن کون کی مدد سے خود کو پہلے پوزیشن دے دی، اسی طرح میں ان سے یہ بھی کہہ سکتی ہوں کہ تمہیں میرا اسسٹنٹ بنا دے۔ یہ سن کے ہیکسی گھور رہی ہوتی ہے یانگ کو، اور وہ اپنے فون کو مضبوطی سے پکڑ لیتی ہے، پھر خود کو ریلیکس کرتی ہے اور یانگ سے کہتی ہے کہ جو تمہیں مناسب لگے وہی کرو، اور یانگ شیشی ڈس اپوائنٹ ہو جاتی ہے کیونکہ اسے چاہیے تھا جھگڑا اور بالکل اس کے اپوزٹ ایکسپیکٹیشنز اسے ملے۔ ہیکسی ہمارے پاس روانہ ہو جاتی ہے اور یانگ شیشی کو ادھر ہی چھوڑ دیتی ہے، اور اس کے بعد وہ اپنے فون کی طرف دیکھتی ہے اور ایک پوسٹ کو وہ ریورس کر دیتی ہے۔ ریورس کرتے وہ ایک شیطانی مسکراہٹ دیتی ہے، اپنے ساتھ کہتی ہے کہ یانگ شیشی کہ جیتنے والے کا ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ اسی کے ساتھ ہمارے پاس یہ چیپٹر ختم ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کو یہ چیپٹر اچھا لگا کمنٹ میں مجھے بتائے تو اس کے اگلے چیپٹرز کو بھی میں آپ کے لیے ایکسپلین کر لوں گی، لیکن ویڈیو ختم ہونے سے پہلے آپ سب کے لیے ایک سوال ہے، اگر تم ایک دفعہ حقیقت کو الٹ سکتے تو تم سب سے زیادہ کس چیز کو الٹنا چاہتے؟ پلیز کمنٹ ڈاؤن اور مجھے بتائیں کہ آپ کس چیز کو الٹتے۔